ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جتنی نماز کی اہمیت زیادہ ہے اتنا ہی ہمارے معاشرے میں بے نماز زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ جس طرح کوئی مکان تیار کرنا ہو تو 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 دیواریں اور ایک اوپر چھت۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں سے ہے۔ اسلام پورا 5 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے ہے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج ادا کرنا۔ پہلے نمبر پہ جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پھر دوسرے نمبر پہ ہے نماز۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر نماز فرض ہو گئی، نماز لازم ہو گئی، نماز ضروری ہو گئی۔ نماز بہت ہی ضروری ہے مسلمان کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج کل اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کہیں جائے نا، تو وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ بیٹا بچہ کیا کرتا، کیا ہے، کاروبار دیکھتا ہے، اور ان کی تعلیم کتنی ہے یہ پوچھتا ہے، اور ان کی اس بچے کی سیلری کتنی ہے، اور یہ کماتا کتنا ہے، کرتا کیا ہے۔
سب کچھ پوچھے گا، پتہ کرے گا، مگر یہ نہیں پوچھتا کہ بچہ نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہیے کہ کیا آیا وہ بچہ نمازی ہے، دیندار ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز بہت ہی ضروری ہے۔ جس طرح فرماتے ہیں بدن کے لیے سر ہے، اسی طرح دین کے لیے نماز ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کا حکم فرمایا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ خالق کائنات فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اپنی دکانوں کی حفاظت کرو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اپنے کاروبار کی حفاظت کرو، خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کرو، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی نماز ہے؟ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے کا مال، دولت، جائیداد، گھر بار سب کچھ میں آگ لگ جائے، سب پورا گھر آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، اگر بندہ وہاں کھڑا ہو اپنے گھر کی راکھ کے اوپر، اس بندے کا کتنا نقصان ہوا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اتنا نقصان اس بندے کا نہیں ہوا جتنا نقصان اس بندے کا ہوا جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ضائع کر دی ہے۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ جس بندے کا کاروبار، دولت، پیسہ، گھر بار سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اس بندے کا اتنا نقصان نہیں ہوا اتنا نقصان اس بندے کا ہوا جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگی۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھا کرو، بلکہ خود بھی آیا کرو، بچوں کو بھی ساتھ لے کے آیا کرو۔ دیکھو نا یہ بچے آئے ہیں نماز کے لیے، آج نماز ان کی عادت بنے گی، کل نماز ان کی عبادت بن جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ گرمی ہو نا، گرمی ہو تو ماں کہتی ہے بچوں کو مسجد میں نہیں جانا، گرمی لگے گی۔ سردی ہو تو ماں کہتی ہے ٹھنڈ، سردی لگے گی، مسجد میں نہیں جانا۔ لیکن بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کے آیا کرو، ساتھ بٹھایا کرو۔ پہلی تو بات ہے مسجد میں بچے آتے نہیں ہیں، اگر آ بھی جائیں تو بعض مسجدوں میں بابے بیٹھے ہوتے ہیں، بابے ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ مسجد میں آئے وہ دبکے اس طرح چلے نکل جا، کیوں آئے تھے، بس وہ دبکے ہی اس طرح کے مارتے ہیں، وہ بیچارہ بچہ بھاگ جاتا ہے۔ بچوں کو مسجد میں لے کے آیا کرو، بٹھایا کرو، ساتھ بٹھایا کرو۔ آج نماز ان کی عادت بنے گی، کل نماز ان کی عبادت بنے گی۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، نماز کے ساتھ محبت کرو۔ ہماری تمہاری کیا محبت ہے نماز کے ساتھ؟ ایک صحابی ہیں، صحیح البخاری میں واقعہ آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا گیا، ابن حارث نے پکڑ لیا، خرید لیا اور خرید کر کے مکے کے بازار میں باندھ دیا، مکے کے بازار میں باندھ دیا۔ ابن جو حارث تھے نا، انہوں نے اس لیے خریدا کہ حارث کو حضرت خبیب نے جنگ میں قتل کیا تھا، یہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ باپ کا قاتل ہے، اس لیے ہم نے ان کو پکڑ لینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اللہ، محبت دیکھنا نماز کے ساتھ ذرا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے چوک میں باندھ دیا اور کہا کہ خبیب، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، ہمیں آپ کے اوپر کچھ ترس آیا ہے، آپ اپنی آخری خواہش بتا دیں، جو بھی اپنی آخری تمہاری خواہش ہوگی ہم اس کو پورا کر دیں گے۔ دیکھو نا، اگر اس موقع پر اب ہم چلے جائیں، اگر یہ آپ کے اوپر ایسا موقع آ جائے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا، بتاؤ نا آپ کیا کہیں گے یا میں کیا کہوں گا؟ ہم کہیں گے یار مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں، یار مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اپنے شہر اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے نہیں تھے، ان کے بھی بچے تھے، کیا ان کی بیوی نہیں تھی؟ ان کی بھی بیوی تھی، کیا ان کا شہر نہیں تھا؟ یا ان کے اندر سینے میں دل نہیں تھا؟ سب کچھ موجود تھا، مگر حضرت خبیب فرماتے ہیں، او گل سنو مکے کے کافرو، اگر مجھے قتل شہید کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کرو کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ فرمایا مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، میری خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو نماز پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جاؤں، جب میں دنیا سے جاؤں تو سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، یہ ہے محبت نماز کی، یہ ہے محبت نماز کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نماز کی محبت عطا کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خالق کائنات نے نمازوں کے وقت مقرر کر دیے ہیں، ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ دیکھو نا، فجر کا وقت فجر کے وقت ہے، اللہ پاک نے یہ وقت مقرر کیوں کیے ہیں؟ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ فجر کے وقت میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا نیند کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فجر کا وقت رکھا، ادھر آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، او میرے بندے تیری نیند سے نماز بہتر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ نیند کے ساتھ محبت کرتا ہے یا میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ زور کا وقت ہوتا ہے، انسان کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ کاروبار کے ساتھ محبت کرتا ہے یا میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ عصر کا وقت ہوتا ہے، پیسے وصول کرنے کا محبت، اگر کوئی مزدور ہے تو مزدوری لینے کا وقت، اگر کوئی کاروباری بندہ ہے تو گاڑی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ پیسے کے ساتھ محبت کرتا ہے یا میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مغرب
کا وقت آیا، کھانا کھانے کا وقت، ادھر انسان کھانا کھا رہا ہے، ادھر آواز آ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا کھانے کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا اپنے پیٹ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ عشاء کا وقت آیا، عشاء کا وقت جب ہوتا ہے تو انسان اپنی فیملی میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، ادھر ٹی وی چل رہا ہے، بیگم اپنی ڈیمانڈیں بیان کر رہی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ادھر آواز آئی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کیا کرتا ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا اپنی فیملی میں مگن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، غور کر کے جانا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نا کئی سارے مذہب ہیں، توجہ کرنا ذرا، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ دیکھو نا جتنی بھی بات ہو اگر سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ان باتوں پہ غور کرنا ذرا۔ اس دنیا میں کئی سارے مذاہب موجود ہیں، سکھ مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، نصرانی مذہب ہے، کئی سارے مذہب موجود ہیں، لیکن ہر مذہب کا انہوں نے اپنی عبادت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ہر مذہب والوں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ سکھ جب اپنی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو سکھ تمہیں گردوارے میں نظر آئے گا، جب ہندو کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو ہندو تمہیں مندر میں نظر آئے گا، جب یہودی کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو یہودی تمہیں معبد خانے میں نظر آئے گا، جب عیسائی کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو عیسائی تمہیں چرچ میں نظر آئے گا، جب مجوسی کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو مجوسی تمہیں آتش خانے میں نظر آئے گا۔ دیکھو نا ہر مذہب والا اپنی عبادت کے وقت اپنی عبادت کی جگہ پہ نظر آئے گا، لیکن مسلمان نماز کے وقت بازار میں کیوں نظر آتا ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسلمان اپنی دکانوں میں کیوں نظر آتا ہے؟ ہر مذہب والا اپنی عبادت کے وقت، جب ہندو مذہب والا ہوتا ہے مندر میں بیٹھا ہوتا ہے، سب ہندو وہاں جمع ہوتے ہیں مندر میں اپنی عبادت کر رہے ہیں، بے شک ان کی عبادت کا طریقہ آسمان سے نہیں آیا، لیکن جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ اپنی عبادت کے وقت مندر میں بیٹھ جاتے ہیں، باہر پولیس والا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مذہب والا ان کی عبادت کے وقت تمہیں باہر دکانوں پہ نظر نہیں آئے گا، اپنی عبادت کی جگہ پہ نظر آئے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں کتنی افسوس کی بات ہے، جب مسلمانوں کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہر مسلمان بازار دکان پہ نظر آتا ہے، ہر مسلمان بازار دکان میں، باقی ہر مذہب والا اپنے اپنے وقت پر اپنی عبادت کی جگہ پہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، نماز کے ساتھ محبت کرو ذرا۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جس دن جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، مارے شرم کہ تم آنکھیں جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، نماز کے ساتھ محبت کرو۔
قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے سب مجمع میں جمع ہوں گے، سب لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ رب العزت اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، اتنی خوبصورت پنڈلی ہوگی، جو لوگ دیکھیں گے دیکھتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن وہاں وہ لوگ سجدہ کریں گے جو دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دنیا میں کبھی سجدہ نہیں کیا ان کی کمر کو تختہ کر دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے ہیں اس وقت بھی سجدہ کریں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، اس وقت ان کی کمر اس طرح تختہ ہو جائے گی، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس وقت خالق کائنات فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا مجرموں الگ ہو جاؤ، یہی لوگ میرے مجرم ہیں جو اب تخت کمر ہوگی جو سجدہ نہیں کر سکتے، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں کبھی غور تو کرو نا، اس وقت کیا ہوگا جب سب لوگ کھڑے ہوں گے، ہمیں علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں 5 وقت میں بلاتا تھا، میرے گھر میں نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں کبھی توجہ کرنا ذرا، کبھی سوچنا ذرا، اگر تمہارا باپ تمہیں ایک دفعہ بلائے تم نہ جاؤ، وہ پھر بلائے، اگر تمہارا باپ تمہیں 5 آوازیں لگا دے تم نہ جاؤ، تو بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ ڈنڈا اٹھا لے گا، مارے گا، یا گھر سے نکال دے گا۔ تو میرا مالک جو تمہیں 5 دفعہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، جب تم نہیں آتے ہو تو میرے اللہ رب العزت نے پھر بھی کبھی تمہارا کھانا بند نہیں کیا، کبھی آسمان سے جو شعائیں آتی ہیں وہ بند نہیں ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو یہ آسمان سے جو رزق آتا ہے یا شعائیں آتی ہیں وہ بند نہیں ہوتی، اللہ پاک سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، غور کر کے جانا ذرا، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نماز پڑھا کرو، نماز سے بہت سارے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اللہ کا ولی گزرا ہے جس کا نام حضرت جریج رحمت اللہ علیہ ہے، وہ اپنی ایک جگہ پہ عبادت کیا کرتا تھا، انہوں نے ایک کوٹھی بنائی ہوئی تھی، ایک مکان بنایا ہوا تھا، وہ ہر وقت وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن علاقے کے سب لوگ جمع ہو کے آ گئے، اس کے مکان کو توڑ دیا، ان کے برتنوں کو توڑنا شروع کر دیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یار ٹھہرو، بات کیا ہے، کیوں مارتے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدکاریاں بھی کرتا ہے اور ادھر نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ حضرت جریج نے فرمایا یار وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا جو فلاں چراہی عورت ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میرے اس بیٹے کا باپ جریج ہے۔ حضرت جریج نے فرمایا تم اس طرح کرو کہ اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ توجہ کرنا ذرا، نماز کی اہمیت ذرا سننا ذرا۔ بچے کو ان کے پاس لے کے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا بول کے بتانا تو کس کا بیٹا ہے؟ 2 دن کا بچہ اپنی زبان سے بول کے کہا کہ میں ولی جریج کا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک جگہ ہے مدینے میں جس کو جنت کہا جاتا ہے، جو جنت ہے، نبی پاک نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہ جنت جگہ کب بنی؟ جب یثرب سے مدینہ بنا، یا جب مدینہ فتح ہوا تب نہیں بنی، بلکہ وہ جنت تب بنی جب حضرت بلال نے کالی پیشانی رکھ کے وہاں سجدہ کر دیا۔ جب وہاں نماز پڑھی گئی تب اللہ پاک نے ان کو جنت بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکہ میں لے جائے، کو آمین۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، ہم جائیں سب مکہ میں ہر وقت بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، بجلی آئے تب بھی ہو رہا ہے، بجلی جائے تب بھی ہو رہا ہے، کوئی صدر مدر آئے تب بھی طواف ہو رہا ہے، کبھی طواف نہیں رکتا، 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے۔ طواف کب رکتا ہے؟ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ طواف پتہ کب رکتا ہے؟ ادھر جماعت کھڑی ہوگی، ادھر طواف رک گیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی کام کرنے والا ڈرائیور ہے، تیری گاڑی نہیں رکتی، ادھر طواف رک گیا۔ اگر کوئی کال کرنے والا ہے، تیری کال نہیں رکتی، ادھر طواف رک گیا۔ او یار تیرا کاروبار نہیں رکتا، ادھر طواف رک گیا۔ مجھے بتانا، کیا تیرا کام طواف سے بھی اہم ہے؟ کبھی سوچا تو کرنا یار، اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے نماز کے وقت پر، تیرے کام نہیں رکتے۔ اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے مگر ہمارے کام نہیں رکتے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو توجہ کرنا ذرا۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک صحابی آیا، ایک بندہ آیا، آ کے کہا سونے محبوب جی یا رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ نا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ فرمایا بتاؤ، ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، او پوچھنے والے دیکھ میرے ان صحابہ میں سے کس صحابی کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ سب کے پاس ایک کپڑا، کسی کے پاس کپڑا کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک، کسی کے پاس کپڑا نفس پنڈلی تک۔ نبی پاک کے صحابہ، صفہ کے صحابہ 70 کے قریب تھے، کسی کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے، سب کے پاس ایک کپڑا تھا، لیکن انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اپنا گریبان جھانکو، میں اپنا گریبان جھانکوں۔ اب دیکھو ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، سر پہ ٹوپی ایک کپڑا، قمیض ایک کپڑا، بنیان تیسرا کپڑا، چوتھا کپڑا، اوپر واسکٹ نیچے شلوار، سردیوں میں اوپر چادر پہنی، اوپر کوٹ پہنا ہوا، اور 10 کپڑے پہن کے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نبی پاک کے صحابہ کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا مگر کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ بلکہ بعض صحابہ ایسے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا، وہ اس طرح کرتا، جب صبح کی نماز پڑھتا، نبی پاک سلام پھیرتے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے وہ چلا جاتا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی چلا جاتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں بھی صحابی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک کپڑا ہے اور میں وہ کپڑا پہن کے آ جاتا ہوں، میری بیوی گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے اور میں جلدی جاتا ہوں، یہ کپڑا میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ نماز پڑھ لیتی ہے، اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں میری بیوی کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، پھر بھی ان کو نماز کے ساتھ محبت تھی۔ ہمارے پاس 10 12 سوٹ ہیں مگر ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ میرے محترم بھائیو، اصل جو کامیابی ہے وہ نماز میں ہے، اصل جو کامیابی ہے، نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح باقی اعمال بھی صحیح، اگر نماز خراب تو باقی اعمال بھی خراب۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھ